اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب کعبہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اس زبان سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد پر درود پاک اور سلام بھیجنے کا شرف بخشا اور اس کو شرف یاب فرمایا اس درود و سلام کی فیوز و برکات سے، چونکہ یہ اس زبان کے لیے باعث اعزاز ہے کہ اس نے درود پڑھا، ورنہ وہ محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین والی ہستی، وہ امام الانبیاء و امام الرسل، وہ قرآن جن کے اوپر اتارا گیا اس قرآن کے مرکزی روح رواں، وہ کالے پہاڑ کو جبل نور بنانے والی ہستی، وہ یثرب بیماریوں کا، نوستوں کا، اس کے بعد افلاس کا، جھگڑوں کے گھر کو طیبہ و طاہرہ بنانے والی ہستی، وہ ہستی جس نے یہودیوں کے ساتھ تاریخی میثاق معاہدہ فرما کر آنے والے مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت ہموار کی، وہ محمد مصطفیٰ جو عالمین کے لیے باعث رحمت ہیں، وہ محمد مصطفیٰ جن کی اولاد نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ اگر روئے زمین پر ان سے صرف ایک کارنامہ بھی کسی اور کے اوپر دے دیا جائے تو اس کے اعزاز کے لیے اتنا بڑا کافی ہوگا۔ اور ان کی وہ عظیم بیٹی جن کے آج کل ہم دردناک اور غمناک ایام فاطمیہ سے گزر رہے ہیں، جو فرماتی تھیں کہ اے خالق تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ میرا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا ہوتے رات ختم ہو جاتی ہے، تو میرے طرف سے ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں سلام ہوں دوبارہ محمد پر اور محمد کی اولاد پر کہ ان جیسی پاک طیب طاہر ہستیوں کے ساتھ ہمیں بھی اس نے کچھ شغف کا، ان کے قدموں کے نالین پر پیروی کرنے کا اعزاز دیا۔ تو جو آج کل میں بات کر رہا ہوں، چونکہ آج بھی بہت بزی ڈے گزرا، ہیکٹک ڈے گزرا، تو میں نے کہا کہ چلو جس ٹاپک کے اوپر میں بات کر رہا تھا چلو اس کا یہ ہو کہ میری حاضری لگ جائے، کیونکہ وہ ٹاپک اتنا شاندار ٹاپک تھا جس کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور عظیم عاشق، ٹرو معنوں میں مسلمان، جناب مولانا ابوالکلام آزاد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھا تو میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر پر ہی رک گیا کہ اس کے اندر وہ حکمتیں کہ مجھ جیسا بندہ تو اس کی تفسیر لکھنے کا بھی اہل نہیں ہے اور نہ لکھنے کا اس کے پاس حق ہے، تو وہ قرآن کی تفسیر کیسے لکھ سکتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی ہر آیت اپنے اندر بہت بڑے مطالب رکھتی ہے، جس طرح میں نے کل جو بات کی، میں نے بات کی صراط الذین انعمت علیہم، آج میں بات کروں گا اہدنا الصراط المستقیم کے اوپر، صرف 3 سے 4 منٹ کی بات کر کے میں اپنی بات کمپلیٹ کروں گا، تاکہ جب جو لوگ ہم نماز میں ہم یہ پڑھتے ہیں، دیکھیں اس لیے کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور ان 7 آیات قرآن پاک کی 7 منازل کے ساتھ متصل ہیں اور متمسک ہیں۔ ہر آیت قرآن کی، ہر سورہ فاتحہ کی ہر ایک آیت میں ایک ایک منظر کشی کی گئی ہے، اس کا خلاصہ، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اگر آپ میں کوئی ریسرچ اسٹوڈنٹ ہو تو ہم کہتے ہیں جس وقت ہم تھیمیٹک انالیسس کرتے ہیں، جب ہم تھیم بناتے ہیں اپنے پیسیج سے، تو ہم پہلے تھیم بناتے ہیں، اس کی سب تھیم بناتے ہیں، کیٹیگریاں بناتے ہیں، سب کیٹیگریاں بناتے ہیں، تو اس طرح مالک الملک نے بھی اپنے لافانی کلام پاک کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں پیش کر دیا، اور اسی لیے سورہ فاتحہ کو ہر نماز کا لازمی جزو قرار دے دیا گیا۔ تو اسی لیے میرا جو مجھ ناچیز کی جو انٹرپریٹیشن ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی امام کے پیچھے جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے لیے آپ خاموش ہو جائیں، نہیں، آپ نے وہاں بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، بے شک آپ دل میں پڑھیں، کیونکہ سورہ فاتحہ یہ کسی ممی ڈیڈی کا دین نہیں ہے، یہ اس رسالت مآب کا دین ہے جس نے یثرب کو جا کر مدینہ بنایا، جس نے طائف کے درندوں سے اپنے آپ پر پتھر برسوائے اور ان کے جو پاؤں مبارک جو لو لوان ہو گئے۔ تو اس لیے اس کا پوائنٹ یہ اس کا ورژن یہ ہے، جو اس کا ویژن یہ ہے، ہم نے اسی کے مطابق چلنا ہے جو میرے محمد کا دین ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا یہ اعجاز ہے، سب سے بڑا ان کا یہ حکمت ہے کہ محمد مصطفیٰ نے اپنی زندگی، اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں تمام اسلام کے قوانین، وہ وراثت کے ہوں، وہ حقوق کے ہوں، وہ فرائض کے ہوں،
وہ فوجداری کی ہوں، وہ سول ہوں، وہ دیوانی ہوں، وہ فیملی میٹرز ہوں، وہ ریاست کو چلانے کے قوانین ہوں، وہ ایون دین گھریلو امور کے انجام دہی کیوں، سب کے سب نبی نے وہ امپلیمنٹ کر کے بتائے، تاکہ کوئی بندہ، کوئی شیطان یہ نہ کہہ سکے کہ محمد مصطفیٰ سے نعوذ باللہ یہ چیز رہ گئی تھی۔ اس کے لیے ہمیں کمپریہنشن کی، انڈرسٹینڈنگ کی یا اپنی انٹرپریٹیشن کی ضرورت پڑے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ان موضوعات پر محمد کے بعد جو کتابیں لکھ رہا ہے، میرے نزدیک وہ بندہ بھی توبہ کے قابل ہے، توبہ کرے تب اس کی توبہ اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ اور محمد مصطفیٰ نے سب کچھ کر کے بتایا، اور محمد مصطفیٰ ہی نے اپنی زبان مقدس سے یہ ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے، ام القرآن ہے، قرآن کا افتتاح ہے، ہر نماز کی ہر رکعت کا لازمی جزو ہے، اس لیے اس کو ہر رکعت میں ادا کریں۔ اور اس کی یہ آیت جس کے اوپر میں تھوڑی سی آج بات کرنا چاہوں گا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب دیکھیں یہاں بھی دو باتیں، عربی جو لوگ عربی گرامر مجھ سے ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھے لوگ جو مجھ سے سن رہے ہیں عربی جانتے بھی ہوں گے، تو عربی میں دو راستے کی ڈیفرنٹ باتیں، لیکن ہمارے یہاں جو عربی رائج العمل ہے اجمیوں کے یہاں، تو اس میں ایک طریق بھی کہتے ہیں ہم، اور ہم صراط بھی کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا پل صراط، ٹھیک ہے، آپ نے سنا کہ پل صراط سے گزرنا، پل صراط کوئی، چلو اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے کہ وہ پل ہے یا ایک استعارے کے طور پر وہ بیان کیا گیا ہے۔ اب صراط جو ہوتا ہے نا، صراط، پل صراط ہم کہتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں جی کہ وہ سیدھا ہوگا، وہ تلوار کی طرح نوکدار ہوگا، وہ بال کی طرح باریک ہوگا، لیکن اس کے لیے وہ بہت کھلا ہوگا۔ جو بندہ اللہ کی رموز و اوقاف کو، اللہ کی حدود و قیود کے اوپر دنیا میں چلا ہوگا تو یہ صراط مستقیم ہی ہے جو پل صراط ہے۔ پل صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ناک کی سیدھ پر چلنا ہے۔ جناب مولا کائنات سے نے پوچھا کہ اے علی تقوی کیا ہے؟ مولا نے وہ جواب دیا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہزاروں کتابیں اس کے اوپر لکھ دی جائیں، وہ ایک جملہ ان کتابوں کے اوپر باری ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اگر آپ تم جھاڑیوں سے گزرو تو تم جھاڑیوں سے ایسے گزر جاؤ کہ نہ جھاڑی تمہارے جسم کو ٹچ کرے اور نہ تمہارے کپڑوں کو چھوئے، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اور یہی چیز ہے صراط مستقیم، جس کی ہم ہر وقت، لیکن ہمیں اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم پر چلا، لیکن کیا ہم اس صراط مستقیم والے کام کرتے ہیں؟ کیا میں یا آپ جو ہمیں ڈپٹی دے گئی ہے، جو ہماری لائبلٹیز ہیں، ہم تو بہت پیٹتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمیں کوئی بندہ، ہمیں کوئی ہیومن رائٹس کے کارندے موم بتیاں آنٹیاں لگا کر پھرتی ہیں کہ لوگوں کو حقوق دیے جائیں، کوئی سرکاری تنظیمیں، کوئی ملازمین کی تنظیمیں، کوئی ٹیچرز کی تنظیمیں، کوئی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز یہ اپنے کاموں میں لگی رہتی ہیں جی کہ ہمیں حقوق دیے جائیں۔ وہ اللہ کے بندوں، حقوقوں کی تو تم بات کرتے ہو، تم فرائض کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری ڈیوٹیز کیا ہیں، تمہاری لائبلٹیز کیا ہیں؟ کیا تم اپنی ڈیوٹیز اور لائبلٹیز کو پورا کرتے ہو؟ یقیناً تم نہیں کرتے، اور جب تم نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ تم حقوق کے دعوے دار ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے جب صراط مستقیم کی بات کی تو صراط مستقیم کے لیے ڈائریکشن بھی واضح کی، جو اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی حدوں کے، اللہ نے قرآن میں فرمایا جو میری حدوں کے قریب جائے گا میں اس پر اس کی دنیا تنگ کر دوں گا۔ کیا ہمارے یہاں حدود کے قوانین نافذ ہیں؟ کیا ہمارے یہاں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے؟ کیا ہمارے یہاں خمیر کی سزا، مطلب شراب نوشی کی سزا کیا کوڑے مار دے جاتے ہیں؟ کیا ہمارے یہاں قذف کی سزا؟ ہم سارے حد قذف کے مرتکب ہوتے ہیں، سارے کے سارے، ود مائی سیلف، ہم میں سے ہر بندے پر حد قذف لکھنی چاہیے۔ قذف کیا ہے؟ جھوٹی گواہی دینا، ہم میں سے ڈیلی ہم جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، تو کیا ہم میں حد قذف کے مرتکب نہیں ہیں؟ کیا ہم حد زنا کے مرتکب نہیں ہیں؟ کیا ہم ڈفرینٹ ورائٹیز کے مرتکب نہیں ہیں؟ تو کیا ہوا جی کہ جب اسلام کا زرعی نظام پھیلا تو تقریباً پہلے 4 صدیوں میں صرف اور صرف 25 بندوں کے ہاتھ کاٹے۔ یہ اسلام کے جو قوانین تھے، یہ کوئی انسان دشمن نہیں تھے، یہ انسان کی بہتری کے لیے کریٹ کیے گئے تھے۔ لیکن کیا کیا گیا جی، ہمیں وہ ممی ڈیڈی ہمیں کیموفلاج کر کے نظام پیش کیے گئے کہ یہ انسانوں کے ساتھ انسانوں کے حقوق کی توہین ہوتی ہے۔ یہ انسانوں کے حقوق کی توہین نہیں ہوتی تھی، یہ انسان کے حقوق کی حفاظت ہو رہی ہوتی تھی۔ تو اس لیے میرے آقا مولا علی نے، اسی لیے میرے آقا محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرا مشیر، میرا وزیر، میرا بھائی علی وہ صراط مستقیم کی مانند ہے،
اس پل صراط کی مانند ہے کہ اگر وہ ایک راستے پر چل رہا ہو، دوسرے راستے پر ساری اولاد آدم چل رہی ہو، تم نے وہ صراط پکڑنا ہے جس پر علی چل رہا ہوگا۔ کیا ہم علی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چل رہے ہیں؟ کیا جو علی نے سن 36 ہجری سے لے کر سن 41 ہجری تک جو قوانین نافذ کیے، کیا ہم اس کے اوپر چل رہے ہیں؟ مولا علی نے کیوں فرمایا تھا کہ میں وہ دنیا کا واحد بندہ ہوں جس کو قتل کس وجہ سے کیا گیا، جس کو شہید کس وجہ سے کیا گیا؟ اس کے انصاف اور اس کی عدل کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک سے میری یہ دعا ہے، اللہ پاک سے میری یہ التجا ہے، مالک الملک ہمیں صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، لیکن صراط مستقیم سے پہلے، چلنے سے پہلے ہمیں صراط مستقیم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو نہیں آئنسٹائن سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو اس یونیورس کو ری شیپ کرنے کا موقع دیا جائے، یا اس کائنات کے جو مسائل ہیں، یا اس کائنات کے جو رموز و اوقاف ہیں ان تک جانے کا موقع دیا جائے، تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا آپ کے پاس صرف 60 سیکنڈ ہو۔ اس نے کتنے کام کی بات کی، اس نے کہا کہ میں 59 سیکنڈ 59 سیکنڈ صرف اور صرف اپنے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے پہ لگا دوں گا۔ اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ صراط مستقیم ہے کیا، چلنے کی دعا اس کے بعد فائدہ مند بھی ہوگی اور زومانو بھی ہوگی۔ تو اللہ پاک نبی کا صدقہ، نبی کی اولاد کا صدقہ، اور وہ لوگ جو انعام یافتہ ہیں، جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، جو رحمت اللہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں، جو رضی اللہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں، جو علیہ السلام کی کیٹیگری میں آتے ہیں، جو رسولوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں، جو صاحب شریعت کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اللہ پاک ان کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ اور ان کے راستے پر چلتے ہوئے پریشانی بھی آتی ہے، مشکل بھی آتی ہے، لیکن اس مشکل اور پریشانی کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنا ہی انسانیت کا شرف ہے، اشرف مخلوقات ہونے کا نام ہے۔ ورنہ نام رکھنے سے نہ کوئی اشرف مخلوقات بنتا ہے اور نہ بننے کا وہ اہل ہوتا ہے۔ اللہ پاک علم و عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔